آپ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا، کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو، یہ ملحدوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. کوئی بھی اسلام کا آرڈر ہے نا، اسلام کا، کہ یار نہیں یہ آرڈر غلط ہے، یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو ذرا کمپیئر کرو دوسرے نظاموں سے، تھوڑا ڈیپ میں جا کے غور کرو کسی پڑھے لکھے کی سرپرستی میں، تو آپ کو اسلام کا پلڑا ہر چیز میں کیا نظر آئے گا؟ بولو، بھاری، ہر چیز میں بھاری. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بیسیوں مثالیں ہیں. بقرعید کی قربانی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں اسلام کا پلڑا بھاری ہے. جانوروں پر احسان کیا، کیسے؟ ابھی ایک ایک چیز میں گیا نا میں، تو ٹائم لگے گا. ایک اچھا تھوڑا دور کر دوں اس کو، زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ مائک بہت قریب ہے، کہنے بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو ہمارے ہاں، اچھا یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا ہے، اور خواتین اکثر یہ کہتی ہیں ہم پہ ظلم. لبرل نام نہاد لبرل انٹیاں ہیں نا، اسلام نے سارے رائٹ مردوں کو دے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال تھا، کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو دیکھ کے جو میں نے انتخاب کیا تھا نا وہ میں کمپلیٹ کر لوں. مثال کے طور پر ایک اثر، یہ ہمارے ہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام نے بیٹی کو وراثت آدھی دی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹی کو کتنے دیے؟ آدھی. حالانکہ بہت سے کم وقت آدھی بھی نہیں دیتے ہیں. آہستہ سے بولے، کہنے کوئی بھی نہیں دیتا. پہلی بات، آپ کے ہاں تو پرمیشن ہے کہ پوری وراثت کسی کو بھی دے دو، آپ بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہ دو. اسلام نے پرمیشن دی ہے یہ؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے قانون بتا رہے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں. وہ قانون کیا بتا رہے ہیں؟ کس سوسائٹی کو بتا رہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھ لو. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج موجود ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ اس پہ کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام سعودی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے نشانی باقی رکھنی ہے. مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں کتنی کوشش کی ہے اسے کھود کے کوئی سڑک بنا لیں، نہیں ہوتا. نشان باقی رکھا ہے تاکہ دنیا جب کہے نا کہ اسلام نے عورت کا حق چھینا ہے تو اسے یہ قبرستان دکھا دینا اس کو. تو خود تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، یعنی اجازت ہے آپ ساری جائیداد جمشید کو دے دو، جو کچھ بھی نہیں لگتا آپ کو. کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہو تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کل میں نے سلیم وسیم کو چھوڑ دیا ہے. وسیم کو بہت رگڑا لگایا بیچارے کو. پہلے ستار بھائی تھے، ہر کردار میں ستار صاحب آتے، پھر اپنے ہی میرے کو دور کے رشتے دار ستار نکل آئے نا. میں نے کہا ستار، اور وہ سسرالی رشتے نکلے. اب سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. تو میں نے کہا یہ ستار کو جان چھوڑ دو. اب سلیم پہ آ گیا، وسیم پہ آ گیا، پھر کئی لوگ وسیم نکلے. اب میں جمشید پہ آج کل سیٹ ہو گیا ہوں. مثال تو وہی دینی ہے جو ہمارے یہاں نام کامن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو ساری جائیداد اٹھا کے آپ جمشید کو دے دو. اسلام نے پہلا قانون کیا بنایا؟ آپ کے مرنے کے بعد بہر صورت آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹے اور بیٹی. اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے، بھئی دینی ہی تھی تو برابر دے دیتے. آپ نے وراثت میں 3 کروڑ روپے چھوڑے، 2 کروڑ بیٹے کو 1-2 بچے تھے، ہونے نہیں چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کتنے بچے تھے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے، یہ بچے تھوڑی ہیں، مذاق کسی اور کے ساتھ کیا کرو. کہہ رہے مصعب میرے 2 بچے ہیں. میرے سامنے تو کم از کم تھوڑا سا احتیاط کر لیا کرو ایسی باتیں کرتے ہوئے. یار انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یار جس کے سامنے آدمی جاتا ہے کم از کم اس کے مزاج کو دیکھ کے بات بتانے. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو بلا وجہ بتا رہے ہیں، تو پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے. افسوس اس پر ہوتا ہے، یا تو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا نا صاحب، عاجز افسوس سے کہنا پڑتا ہے شادی کو 15 سال ہو گئے، صرف 2 ہی بچے ہیں بس. اس طرح اسٹائل ہوتا نا بس قدرت کی. تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی شرمندہ ہے قدرت کی، بس اللہ نے 2 ہی دیے تو بتا رہے ہوتے میرے کتنے. یہ اسٹائل کائنڈلی
یہ اس کا مطلب آپ میرے بیان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے, میرے بیان کا میرے منہ پہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ. یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی. اچھا خیر, تو دو, ایک بیٹا ایک بیٹی, ہم پھر دو اس لیے فرض کرتے ہیں تاکہ وراثت ایسا نہ 15-20 کریں تو ڈیوائڈ کیلکولیٹر کون لے کے بیٹھا رہا ہے یہاں پہ, آسانی سے ڈیوائڈ ہو جائے نا. 2 کروڑ مل گئے بیٹے کو, 1 کروڑ مل گیا بیٹی کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی کی جب شادی ہوگی تو اس کا سارا شادی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کے شوہر کے ذمہ. مہر ہے, ولیمہ بارات اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ سارا خرچہ کس کے ذمہ اللہ نے ڈالا ہے؟ وہ اس کو کے ذمہ ڈالے جس کو اپنے ابا سے 2 کروڑ ملے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو, اس کا اپنا خرچہ پھر بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. کس کے ذمہ ہے؟ اس کے شوہر کے ذمہ. ابھی دیکھتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ گھر جا کے ہوتا کیا ہے. اس کے بچوں کا خرچہ, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, مولود لہو میں بھی اللہ نے نسبت باپ کی طرف کی ہے. خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ. چاہے ماں کروڑ پتی ہو پھر بھی بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ. یہاں تو عدالت دونوں کے ذمہ ڈالتی ہے نا, اسلام صرف کس کے ذمہ ڈالتا ہے؟ باپ کے ذمہ. بتاؤ تھوڑے دنوں میں اس 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کو جو 1 کروڑ ملے تھے وہ محفوظ ہیں. کوئی سوائے حج اگر محرم ہے تو اس کے ساتھ جا کے کر لے, وہ بھی اتنے کہ حج کرنے کی اس میں, لیکن وہ حج تو اپنے اوپر خرچہ ہے نا, وہ کسی اور پہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو اسلام نے اس کو 1 کروڑ دیے بچا لیے, اور مرد کو 2 دیے بچائے نہیں, خرچہ اس پہ زیادہ ڈال دیا. تو بھائی ایسے 2 کروڑ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. جانوروں پر احسان دیکھو, قربانی میں اگر یہ جانور نہ کٹتے نا, دیکھو یہاں بھی میں نے امریکہ میں جنگلوں میں گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دیتی ہے ہرن کے شکار کی. میں نے کہا گورنمنٹ کیوں پرمیشن دیتی؟ کہہ رہے ہیں ہرن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جنگلوں کی حیات کو خطرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگل کو کھانے والے یہاں شیر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. یا تو حکومت اتنے شیر لا کے چھوڑے تو ظاہر ہے پھر وہ ہرنوں میں اور جمشید میں فرق نہیں کرے گا, اس سے انسانوں کو بھی خطرہ ہوگا. تو اتنے ہرن ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے مارو بھائی ان کو. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے, وہاں بھی کچھ سیزن ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ شکار کرو, مارو کھاؤ, پھر دنا دن شکار ہوتے ہیں اس میں, گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ کرو شکار. ان کی گروتھ ریشو بہت ہے. ہرن کو تو پھر بھی اتنا نہیں بڑھتا, یہ جو گائے بھینس ہے اور یہ دوسرے جانور ہیں ان کا تو ٹھیک ٹھاک گروتھ ریشو ہے, اور ہرن تو اپنے بلبوتے پہ پلتا ہے. گائے اپنے بلبوتے پہ نہیں پلتی, اس کا 2 ٹائم پیٹ بھرنا, 18 بچے پالنا آسان ہے, بھینس کا 1 ٹائم پیٹ بھرنا مشکل ہے. آپ کے 18 بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیٹ ملا کے بھی بھینس کا پیٹ اس سے بڑا ہوگا. میں نے تو گائے پالی ہے نا, مجھے اندازہ ہے. اور 1 ٹائم کا ناغہ نہیں کر سکتے آپ, 1 ٹائم کا ناغہ نہیں. اور گائے پالنے کے ساتھ 2 بندے الگ سے پالنے پڑتے ہیں آپ کو, جو اس گائے کو سنبھالیں, ان کا الگ کھانا. تو اگر اللہ نے ان کو حلال کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا نا, یہ ہمیں کھا جاتے, یہ ہمیں کھا چکے ہوتے. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک ایک حکم کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھو تو ہر چیز میں آپ کو اسلام کیا نظر آئے گا؟ سپیریئر. اسلام سپیریئر نظر آئے گا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, اسلام نے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا کہ پہلی بات دیکھو, اور میں اور آسان مثال دیتا ہوں, رمضان میں روزے رکھنا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ غیر مسلم کیوں نہیں رکھتے پھر؟ بولو نا. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہمیں جو رمضان میں روزے رکھنے کا پتہ چلا وہ کسی ڈاکٹر سے نہیں پتہ چلا, وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا, ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے کہنے سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنا اچھی چیز ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو رکھ لیتے. کسی کا آپ لوگ باپ بھی نہیں رکھ سکتا تھا, مناسب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار امریکہ جا کے بھی آپ وہی اسٹائل, آپ کا دیسی اسٹائل. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو
اسٹائل کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. میں کہتا ہوں, دوبارہ بول دیتا ہوں, بول ہی دیا تو, کسی کا باپ 2 روزے بھی نہیں رکھتا, سمجھ رہے ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں نا فاسٹنگ فاسٹنگ فاسٹنگ, کتنے لوگ, ڈاکٹر خود نہیں فاسٹنگ پہ ہوتا, وہ بھی جب جس نے کلپ بنانا ہوتا ہے نا اس دن فاسٹنگ واسٹنگ کر کے تھوڑا سا کلپ بنا کے دوبارہ اپنی اصل روٹین پہ آ جاتا ہے. سگریٹ کے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, مگر ڈاکٹر میں نے دیکھے چین اسموکر ہوتے ہیں, چین اسموکر دے تنا دن پی رہے ہوتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اچھا